अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कराची में, फारूक सत्तार साहब ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अल्ताफ हुसैन साहब की जो तकरीर थी और उसके बाद मुत्तहिदा के कारकुनों का ARY और समा और दूसरे चैनल्स पर जो हमला था, उसके बाद की सूरत हाल को पेश नजर रखते हुए कुछ ये इंप्रेशन आया कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि लंदन माइनस फैसले पाकिस्तान में होंगे। फिर मुत्तहिदा लंदन के कुछ लोग टीवी पर आए, उन्होंने कहा जनाब ये क्या बात कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। वासे जलील साहब थे जो टीवी पर आए, उन्होंने कहा कि अब भी अल्ताफ हुसैन साहब तौसीक करेंगे, राब्ता कमेटी अब भी एक्टिव है। आमिर लियाकत हुसैन साहब कल हमारी टीवी पर मौजूद थे, उन्होंने कहा जनाब हमने ये फैसला भी लंदन से पूछ कर किया। सो ये बड़ी कंफ्यूजन है। वो हमारी पाकिस्तान की जुबान में कहते हैं किसी ने किसी को मामू बनाया, नहीं बनाया, ये सारी कहानी जो कल चलती रही। क्लैरिटी के लिए हमारे पास डॉक्टर फारूक सत्तार साहब मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो कल का इंप्रेशन पहले बना और उसके बाद वो इंप्रेशन बदला क्यों, किसकी वजह से बदला। अब दोबारा एक प्रेस रिलीज लंदन की तरफ से आई है, ये मिली भगत है, ये वक्त गुजारने की कोशिश है, ये टाइम पास है, या ये इफेक्टिवली कोई फैसला ग्राउंड पर किया गया। फारूक सत्तार साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, शुक्रिया जी। आपने जिस तरह मेरी ओपनिंग सुनी, पहला सवाल बुनियादी तो वही है डॉक्टर साहब कि क्या क्लैरिटी कोई नहीं हमारे पास कि आपने कल क्या किया है। चले मैं बुनियादी सवाल, पहला सवाल ये पूछता हूं, क्या -1 माइनस अल्ताफ हुसैन हो गई है मुत्तहिदा पाकिस्तान? मैं ये समझता हूं कि एक होता है कॉन्फ्लिक्ट या मसले को रिजॉल्व करना, और एक होता है कि किसी इशू या मसले को मैनेज करना। मैं उस बहस में क्यों जाऊं, क्योंकि मेरी ज़रूरत ये थी कि पार्टी में फैसला साजी में एक मसला जो है वो बार बार क्रिएट हो रहा था। कायदे तहरीक के स्टेटमेंट्स की वजह से, मतलब इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, उन्होंने ख़ुद भी इसका एतराफ़ किया है कि वो एक स्टेटमेंट दे देते हैं और परसों तो इंतहाई किस्म के ऐसे नारे लग गए कि तमाम हदें उबूर हो गई। तो मेरे ख्याल में उसके बाद फिर हमें ये सोचना पड़ा और हमने ये फ़ैसला किया बग़ैर लंदन में जो हमारे कॉलेज उनके मशवरे के। देखिए मैं तो खुल के बता रहा हूँ, और हमने खुद ये इक़दाम किया, हमने ये फ़ैसला किया कि अब चूँकि ये हम कहते हैं कि ये राब्ता कमेटी पाकिस्तान है और हम पाकिस्तान की सियासत कर रहे हैं, हम पाकिस्तान में सियासत कर रहे हैं, इसलिए ज़रूरी ये है कि अब हमें फ़ैसले पाकिस्तान में करने चाहिए और हम अब फ़ैसले हम पाकिस्तान में करेंगे। ये हमने इस यकीन पर कि हमारे इस इक़दाम को तहरीक। डॉक्टर साहब ऐसे मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपने जो फैसला पाकिस्तान में किया उसकी तौसीक भी लंदन से हुई है। अगर ये तौसीक ना होती तो आज आपका भी स्टेटस बड़ा कंफ्यूज था, आप कंट्रोल में है या लंदन कंट्रोल में। कल रात को तो ये कंफ्यूजन पड़ गई थी। सो कौन सा फैसला आप पाकिस्तान में कर रहे हैं जबकि उन फैसलों की तौसीक भी लंदन में होती है? आप तौसीक का लफ्ज़ यूज़ करें, आप ये लफ्ज़ यूज़ करें कि सपोर्ट वहाँ से भी मिल गई, तो मेरे ख्याल में ये तो गिलास आधा भरा हुआ है आधा खाली है। सर अगर सपोर्ट ना मिलती डॉक्टर साहब तो क्या होता? चले ये सवाल का जवाब दे दें। असल सवाल ये है कि वो सपोर्ट ना करते तो समंदर है, आप होते लगाते रहें और आप जितना तैर सकते उतना आगे तक जाते रहें। लेकिन मैं सिंपली ये कह रहा हूँ कि हमने ये तय किया कि फ़ैसले हम करेंगे, फ़ैसले पाकिस्तान में होंगे और मशवरे हम दुनिया भर से करेंगे, दुनिया भर के मशवरों को लेंगे। और ये मैसेज बड़ा वाज़ेह था वहाँ के लिए भी जहाँ की आप बात कर रहे हैं, और यहाँ के लिए भी ये बड़ा क्लियर मैसेज हमने दिया है। तो मेरे ख्याल में उसके बावजूद बहुत से लोग अब हम क्रिएटेंगे, वो इसमें कोई ना कोई मेन मेख निकालेंगे, लेकिन हम बड़े कैंडिडली और बड़े कैटेगरी के लिए हमने ये चीज़ें की हैं, तो अब किसी को इसमें शक व शुबा नहीं करना चाहिए। और कल ही हमने ये आर्जी ऑफिस भी बना लिया, यहाँ सब लोगों को जमा भी कर लिया, हमारे सारे शोबे भी अब यहाँ पर आ रहे हैं। कल हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल यहाँ थी, हमारा इलेक्शन सेल यहाँ पर मौजूद था, राब्ता कमेटी तकरीबन पूरी यहाँ मौजूद थी, हमारे सारे MNAs MPs, यानी MQM छोड़कर अब किसी को किसी जमात में जाने की ज़रूरत नहीं है। MQM ही ने एक मसला है कि एक ऐसा स्टेटमेंट आते हैं उनको वापस लेना, ये बार बार हो रहा था। इसका मतलब हमने एडमिट किया, एतराफ़ किया कि हमारे यहाँ ये एक इशू है, इस इशू को अब हमें एड्रेस करना है। जब तक ये कंसिस्टेंसी ना आ जाए, जब तक कि ये एक चीज़ जो है वो इसमें ठहराव ना आ जाए, तो और ये साफ बात है कि सेहत का मसला है,
ذہنی تناؤ کا مسئلہ، یہ ساری چیزیں ریکارڈ پر ہے، تو مجھے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے اس مسئلے کو ایڈریس کریں، اور ایڈریس کر کے انشاءاللہ تعالی میرے خیال میں یہ جو تحریک کے چاہنے والے ہیں یہ موجود ہیں اور یہ اپنی جگہ پر ہیں، اور جو نظریہ ہے اسی نظریے پہ کام ہوگا کہ عام لوگوں کو بااختیار کرنا، پاکستان کو مضبوط اور مستحکم کرنا ہے۔ تو میرے خیال میں کہیں اب ابہام نہیں ہے، اسی لیے میں آج آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، یہ باتیں بڑی کھل کے کر رہا ہوں۔ جی کاشف ڈاکٹر صاحب، کل عامر لیاقت صاحب نے ہمارے پروگرام میں ایک بات کی کہ یہ لندن کے مشورے سے ہوا ہے، یہ سن لیجئے گا عامر لیاقت نے کیا کہا۔ جو لندن کی رابطہ کمیٹی ہے اس میں جو افراد ہیں وہ کراچی کی رابطہ کمیٹی کے ساتھ فون پر ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ الگ الگ پوچھا جا رہا ہے، جب بھی کوئی فیصلہ ہوتا ہے یہ مل کر کرتے ہیں۔ تو ابھی بھی ایسا ہی ہوگا، یہ لندن اور کراچی ملے گا اور یہی متحدہ قومی ملک پاکستان ہے۔ اس میں صرف الطاف ہی نہیں ہے شامل، وہ نہیں ہے، ان کی نہ توثیق ہے نہ ان کا کوئی بیان ہے، یہ مل کر کریں گے۔ لندن کی رابطہ کمیٹی علیحدہ نہیں ہوئی ہے، مل کر کرے گی، اور یہ لندن کی رابطہ کمیٹی کی مشاورت سے ہی فاروق ستار صاحب نے اعلان لا تعلقی کیا ہے۔ جی ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، دیکھیں اعلان لا تعلقی تو پرسوں یا ترسوں کے جب ایک بیان آیا تھا، اس بیان کے حوالے سے وہ لا تعلقی ہے، اس میں کوئی کہ دیکھیں اس سے پہلے بھی جب اس طرح کے بیانات آئیں جن کو ریٹریکٹ بعد میں کیا گیا، لیکن ہم نے ان بیانات کو بھی ڈیفینڈ کیا۔ ہم نے پارٹی نہیں سر، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کل کا فیصلہ لندن لندن سے پوچھ کے کیا گیا ہے، اس کا جواب دیں۔ آپ کہتے ہیں ہم نے لندن سے مشورہ نہیں کیا، عامر لیاقت صاحب کہتے ہیں کہ میں تو کل یہ کہہ رہا ہوں لندن کے عامر مشورے سے ہوا لیاقت ہے۔ کو اس بات کا علم نہیں ہے، یہ بھی کسٹڈی میں تھے، میں بھی تھا، اور جو فیصلہ میں نے کیا تھا کچھ ساتھیوں کی مشاورت ضرور تھی، خواجہ اظہار اور میں پہنچے تھے اسی رات کو، ہمیں رینجرز والوں نے اسی رات، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کچھ کہنے دیا ہوتا تو یہ سارا مسئلہ اس رات حل ہو جاتا، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ جب ایم کیو ایم کے اوپر پریشر بڑھا، ٹاک شوز ہوئے، پورا پاکستان ایک طرف، ایم کیو ایم ایک طرف ہم ریڈیکیول بھی ہو رہے ہیں، ایک طرف ہمارا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے، ایک طرف ہمیں کنڈیم بھی کیا جا رہا ہے، اور ایک کارکن جو ہے وہ ظاہر ہے کہ یہ پوری مہاجر طبقہ کمیونٹی یہ محسوس کر رہی تھی کہ اس کو قومی دھارے میں اور تھوڑا جو اس کی جگہ تھی وہاں سے بھی نکالا جا رہا ہے۔ پاکستان بنانے والوں اور ان کی اولادوں کا یہ مقام اور وہاں اس نہج پہ وہ پہنچ جائے، یہ ساری باتیں ہمارے سوچ میں اور پس منظر میں تھی۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا اور ہم نے یہ فیصلہ کر کے، اور اس میں میں آپ کو ریکارڈ پہ بتا رہا ہوں کہ میں نے لندن کے ساتھیوں سے بھی مشورہ نہیں کیا ہے۔ یہ بڑی ٹرکی، یہ ایک لینڈ مائن ہے جو بات کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ جناب ہم نے لا تعلقی کیا، آپ کو ایک اور بیان سے لا تعلقی کرنی پڑے گی۔ امریکہ میں بھی الطاف حسین صاحب نے خطاب کیا ہے، ابھی کیا ہے، کل یعنی 24 گھنٹے کے اندر پچھلے کیا، آپ نے سنا وہ خطاب؟ میں نے سنا نہیں ہے، میرے علم میں آیا ہے، لیکن اس میں سر اس سے بہت زیادہ ہرزہ سرائی پاکستان کے بارے میں کی گئی۔ اگر آپ اجازت دیں میں ان کا بیان کوٹ ان کوٹ نہیں چلا سکتا، لیکن انہوں نے ہندوستان اور اسرائیل سے مدد مانگی ہے۔ نہیں کاشف عباسی، میں نہیں سنوں گا، اگر آپ مجھے ان کی آواز میں سنوانا چاہیں تو بے شک سنوا دیں، لیکن میں آپ کی زبان سے ان کا بیان نہیں سنوں گا۔ میرے علم میں جس حد تک بات ہے میں کہوں گا کہ انہوں نے ہندوستان اور امریکہ اور اسرائیل سے مدد مانگی ہے۔ بیان ہوتا ہے تو اس کو عامر لیاقت بھی، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ڈیناؤنس کیا، میں نے بھی ڈیناؤنس کیا، لیکن اس سوال کا اس سے زیادہ تسلی بخش اور تشفی بخش جواب نہیں آ سکتا۔ عامر لیاقت بھائی کا بھی کنفیوژن دور ہو گیا ہے۔ عامر لیاقت بھائی ہمارا اثاثہ ہے، وہ آپ کے ساتھ واپس آ گئے؟ ہمارا جو طبقہ ہے اس کی جس طرح ڈاکٹر صاحب واپس آ گئے؟ نمائندگی کی ہے عامر لیاقت نے۔ جی عامر لیاقت صاحب واپس آ گئے؟ عامر لیاقت بھائی واپس آ گئے ہیں، وہ استعفیٰ دیں، وہ چھوڑ دیں، ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں، وہ جذباتی ہیں، حساس ہیں، کنفیوژن کی وجہ سے فوراً دل جو ہے وہ ہار دیتے ہیں، لیکن میری ان سے بات ہوئی ہے، آج میری ان سے میٹنگ بھی ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایشو بھی ریزالو ہو جائے گا۔ نسرین جلیل سے بھی ایک منسوب کی گئی تھی اسی طرح کی بات، نسرین جلیل از آلسو پرفیکٹلی اوکے کہ مطلب ہماری صفوں میں انشاءاللہ تعالیٰ پوری دنیا میں کہیں پر بھی آپ کو کوئی جو ہے وہ ناہمواری نظر نہیں آئے گی، مکمل ہم آہنگی ہے، پوری ایم کیو ایم ایک پیج پر ہے۔ الطاف حسین صاحب جبری رخصت پہ ہیں پھر؟ دیکھیں یہ اصطلاحیں آپ جتنی بھی چاہیں یوز کر لیں، وہ آرام کر رہے ہیں، اپنی صحت کو لک آفٹر کر رہے ہیں، اور جو مسئلہ ہے جس کا انہوں نے بھی اعتراف کیا ہے یقیناً اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے اور وہ اس کو ایڈریس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم جو بیچ میں آئے ہیں اس لگی ہوئی آگ کو بجھانے کے لیے آئے ہیں، وقتی طور پر جو یا کہ پرماننٹ خاص بھی سر؟ کیفیت میں
ڈاکٹر صاحب سنیں، وقتی پوری طور بات پہ سن گزار لیں رہے ہیں، میری۔ پرمننٹ ایک خاص صحت کی نوعیت کو سامنے رکھ کے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ ایک ذہنی تناؤ ہے، دباؤ ہے، ایک سٹریس ہے، اس کا ایڈمیشن خود بانی تحریک کر رہی ہے۔ یہ ساری باتوں کو سامنے رکھ کر پارٹی کا قائد کون ہے؟ پارٹی نے پوری رابطہ کمیٹی پاکستان کو پاکستان میں مینڈیٹ دیا ہے کہ وہ پارٹی کو چلائیں، وہ تحریک کو آگے لے کے جائیں، نظریے کو آگے لے کے جائیں، جو پالیسیاں اس کے اوپر عمل درآمد کرائیں۔ ہمارے جو 8-9 مہینے یہ ضائع ہوئے دسمبر سے لے کر اب تک، ہم نے تو یہ سارے سوالوں کے جواب جو آپ نے مختلف طریقے سے کیے، مختلف پروگراموں میں کر رہے ہیں، یہ تو دسمبر کے انتخابات سے پہلے ساری چیزیں ہو گئی تھیں، اور ہم ان سب چیزوں کا جواب دے کے عوام کی عدالت سے ایک مرتبہ پھر اپنی جو پاپولیرٹی اور مقبولیت ہے اس کو لے کر آگے تھے کہ اب ہمیں کام کرنے دیں، مجھے میری مدد کریں اس سوال کو حل کرنے میں۔ مجھے 9 مہینے تک کسی نے کام نہیں کرنے دیا گیا۔ میئر ڈپٹی میئر سر، آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے میں کس نے ڈالا، کیوں ڈالا؟ کیا اس سوال کا جواب ڈھونڈنا کاشف عباسی کا، فاروق ستار کا، پروگرام میں اینکرز کا فرض نہیں ہے؟ صرف یہی فرض ہے کہ وہ یہ ڈھونڈے لینس لگا کر مائکروسکوپ میں کیا پارٹی کا قائد کون ہے۔ ارے پارٹی فیصلہ کر لے گی کہ اگر آسان سوال ہے اس کا جواب دے بنانا ہے، بانی کے بعد کسی کو قائد بنانا ہے۔ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہی پرانی کل کی پریس کانفرنس سے پہلے والی سچویشن ہے یا بدلی ہے؟ ہم تو یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے کل اگر آج شام کو ایک پریس ریلیز لنڈن رابطہ کمیٹی سے آتی ہے، میں اس کو انٹرٹین کروں ایز ایم کیو ایم یا نہ انٹرٹین کروں، آپ مجھے اس کا جواب دیں گے نا جی؟ آپ نے تو مجھے کنفیوژن میں رکھا ہوا ہے۔ دیکھیں، میں نے اور یہاں جو رابطہ کمیٹی کے اراکین ہیں انہوں نے ایک فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ یہ اختیار کیا، اپنے اختیار کو لیا اور اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے فیصلہ کر لیا۔ اس سے زیادہ میں آپ کی تسلی کیا کر رہا ہوں کہ ہم نے یہ کیا ہے، ہم یہ کر گزرے ہیں، اور ہمارے خیال میں ہم یہ تحریک کے جو ہمارے جس طبقے کی نمائندگی لارجلی ہم کرتے ہیں، مہاجروں کی اور مظلوموں کی، کراچی میں، پاکستان میں لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمارے نظریے کی بڑی اپیل ہے عام آدمی کو با اختیار بنانا، عام آدمی کو معاشی، سیاسی اور معاشرتی طور پر اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا، کسی محتاج نہ بنانا، پاکستان کو صحیح معنوں میں آزاد و خود مختار، تعلیم یافتہ، ترقی یافتہ پاکستان میں۔ دو زاویے ہیں آپ کی کل کی پریس کانفرنس کو دیکھنے کے، اس وجہ سے آپ سے کلیئرٹی چاہیے۔ ایک زاویہ تو یہ ہے کہ یہ رلی ملی ہے دونوں سیاسی، دونوں جو لندن اور پاکستان کی رابطہ کمیٹی کی، آپ کو پتا آپ پر پریشر آ گیا الطاف حسین صاحب کی تقریر کے بعد، وقتی طور پر یہ پریس کانفرنس کرو، اپنا لا تعلقی کا اعلان کرو، وقتی طور پہ معاملہ سیٹ ہو جائے گا، الطاف حسین صاحب واپس آ جائیں گے، وہی قائد ہیں، وہی فیصلے آج بھی کریں گے، وہی فیصلے کل بھی کریں گے۔ سو بدلا کچھ نہیں ہے، خالی دھول جھونکنے کی کوشش ہے کہ کوئی آرٹیکل 6 نہ لگے، اور وہ جو ایک کرٹیسزم آ رہا ہے متحدہ کے اوپر پاکستان کے خلاف گالیاں دینے اور نعرے لگانے کا، وہ ختم ہو جائے۔ ایک تھیری ہے۔ دوسری تھیری یہ ہے کہ آپ نے واقعی لندن سے اپنے آپ کو علیحدہ کر دیا۔ آپ کہتے ہیں لندن کی پالیٹکس ہمارے حق میں نہیں ہے، ہم نہیں ایک افورڈ کر سکتے۔ مجھے بتائیں دونوں میں سے ٹھیک تھیری کون سی ہے؟ جب میں یہ کہتا ہوں کہ فیصلے ہم پاکستان میں کریں گے اور پاکستان کی رابطہ کمیٹی کرے گی، تو میرے خیال میں اس کے بعد یہ سارا جو آپ نے اتنا لمبا اور تفصیلی سوال ساری تمہید کے ساتھ پوچھا، اس کی گنجائش ہی نہیں بنتی ہے۔ اور مجھے ضروری نہیں کہ میں اپنی زبان سے یہ کہوں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیا لندن سے اپنے آپ کو الگ کر لیا۔ میں جو کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں، آپ اس میں سے جو مطلب نکالنا چاہیں، اور اگر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ وقتی ہے تو اس وقت کا تعین آپ کو نہیں کرنا، یہ مجھے کرنا، میری پارٹی کو کرنا ہے۔ اس کا وقت 6 مہینے ہے، سال ہے، 2 سال ہے، 6 سال ہے۔ یہ رابطہ کمیٹی کے پاس 25 اور 30 سال کا تجربہ ہے۔ اگر آپ ہم پہ ایک مرتبہ بھروسہ کریں تو ہم صرف کراچی کا نقشہ نہیں بدل سکتے، ہم پاکستان کا نقشہ بدلیں گے۔ لیکن یہ بتائیں، کل الطاف حسین صاحب کہتے ہیں جی میری ذہنی کیفیت بہتر ہو گئی ہے، میں ٹھیک ہو گیا ہوں، میرے وہ جو مسائل تھے جس کی وجہ سے میں یہ تقریریں کرتا تھا وہ ختم ہو گئے ہیں، آج سے میں چیئرمین ہوں۔ ان کے پاس ایبسولوٹ پاور ہے، فاروق ستار صاحب، آپ کو وہ کسی وقت بھی پارٹی کے آئین کے مطابق اٹھا کے باہر پھینک سکتے ہیں، آپ کو بھی، آپ کی رابطہ کمیٹی کو بھی۔ وہ ہی از دیٹ پاورفل۔ کل وہ کہتا ہے جی میں ٹھیک ہوں، اور آپ کہیں ہاں جی وہ ٹھیک ہو گئے ہیں، واپس آ رہے ہیں، ہم ان کو اپنا قائد تسلیم کرتے ہیں۔ پھر تو یہی تو فرق جاننا چاہتے ہیں لوگ کہ یہ وقتی سیاسی موو ہے یا یہ پرماننٹ بہتری کی طرف موو ہے۔ یہی فرق آپ کو کلیریفائی کرنا پڑے گا۔ دیکھیں، کرنا پڑے گا، یہ کوئی دھونس دھاندلی اور زبردستی تو نہیں ہے۔ آپ یہ فرق رکھنا چاہتے ہیں، اسی پہ اپنے آئندہ کے ٹاک شوز چلانا چاہتے ہیں، چلائیے۔ اگر یہ آپ کی سوچ بھی ہے تو اس کا بھی آپ کو اختیار ہے، استحقاق ہے، آپ اس سوچ کو بھی رکھیں، اس پہ آپ کنفیوزڈ رہیں اگر آپ رہنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میں تو صرف آپ کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ
یہ اگر مگر آپ کر رہے ہیں کہ اگر یہ ہوگا مگر، یہ آگے کی بات ہے. ہاں اگر مگر جو آپ کا آ رہا ہے یہ آئندہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اس اگر مگر کا جواب بھی آپ کو مل جائے گا. وہ آپ یہی کہہ رہے ہیں نا، اگر مگر کا جواب آنے والے دنوں میں ملے گا. That's where confusion comes in. اور سر اس کا ایک تاثر یہ بھی ہے کہ یہ رلی ملی ہے نا جی، یہ تو اکٹھے مل کے کام کیا گیا. یہ پالیٹکس ایٹ اٹس بیسٹ ان پاکستان، یعنی وقتی طور پر بہت طوفان سامنے سے آ رہا ہے. دیکھیں کل کی میرے سامنے واسع جلیل صاحب کا ٹرانسکرپشن پڑا جو انہوں نے پروگرام میں، شاہزیب کے پروگرام میں رات کو بات کی. انہوں نے کہا جناب یہ باتیں اور تاثر دینے کی کوشش ہو رہی ہے کہ خدا نخواستہ لندن مائنس ہو گیا. اللہ کا واسطہ واسع جلیل کا بیان جو پریس ریلیز آ گئی ہے صبح الطاف بھائی کی، اور زیادہ خطرناک بات ہے کہ وہ پریس ریلیز آ گئی. میرے لیے زیادہ کنفیوژن، اگر آپ اب کوٹ نہ کریں، اب واسع جلیل سے بات کرنا چاہیں بے شک کر لیں. وہ نہیں کرنا چاہ رہے، وہ پریس ریلیز دینے کے بعد ان کو بات کرنا چاہیں، ندیم نصرت سے بات کرنا چاہیں. دیکھیں نا، ہم نے کسی کے عہدے کو تبدیل نہیں کیا. ہم نے یہ نہیں کہا کہ ندیم نصرت کنوینر ہیں اپنی جگہ پر ہیں. اچھا، لیکن فیصلہ بائی اینڈ لارج یہی ہوگا. فیصلے ہر طرح سے یہاں ہوں گے. کنوینئر کا جو ہے وہ مشورہ اہم ہے. کنوینئر اگر مشورہ دیں گے تو مشورہ لیا جائے گا. واسع جلیل رابطہ کمیٹی کے رکن ہے، ہم نے تو نہیں کہا رابطہ کمیٹی توڑ دی. تو سر لیکن جس بیان کی آپ مذمت کر رہے ہیں، جس بیان کی الطاف حسین صاحب خود مذمت کر رہے ہیں، واسع جلیل تو اس کو انڈورس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے الطاف حسین صاحب نے جو بیان دیا ہے. کل کے پروگرام میں کہا کیا انہوں نے کہا مجھے بالکل شرمندگی نہیں اس بیان کی. نہیں، کون سے بیان کی بات کر رہے ہیں؟ الطاف حسین صاحب نے جو ناصور کا پاکستان مخالف نعرے لگائے، آپ کہیں تو میں سنا دیتا ہوں آپ کو. سنیے جی سر. الطاف حسین صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے، وہ ایسے بیان دیتے ہیں کہ خود کو بھی شرمندہ کرتے ہیں اور ہمیں بھی شرمندہ کرتے ہیں. یہ الطاف حسین صاحب کے بارے میں فاروق ستار صاحب نے کہا، آپ کی کیا رائے اس بیان کے بارے میں؟ نہیں، مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے. دیکھیں الطاف بھائی کو آپ انسان سمجھیں. الطاف بھائی نے، میں سمجھتا ہوں کوئی غلط بات نہیں کی ہے. میں تو الطاف بھائی کی بات پہ سٹینڈ کرتا ہوں جو الطاف بھائی نے کی نا. الطاف بھائی 3 سال سے، آپ 2013 سے اگر ایک شخص کے اوپر آپ مسلسل الزامات لگا جائیں، اس کو کیوں نہیں کوئی دیکھتا؟ لے سر، مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب بھی ڈیفینڈ کر کے گئے تھے اسی پروگرام میں الطاف. تو آپ اس رابطہ کمیٹی سے مشورے لیں گے جس وجہ سے آپ نے اپنا فیصلہ ہاتھ میں لیا، وہی لوگ تو انڈورس کر رہے ہیں فیصلوں کو. میں آپ کو دیتا ہوں. کاشف عباسی، میری بات سن لو یار، جذباتی مت ہو. بہت میں کول ہو کے یہ بات کر رہا ہوں. میں کہیں مشتعل نہیں ہو رہا، پرووک نہیں ہو رہا. میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بیان بھی دیا، غلط دیا. جب ہم نے الطاف بھائی کے اس بیان کو جو چھٹے روز ہمارے ہڑتال کے وہاں جب لوگ جماعتیں دیا تھا، اس کو ہم نے ڈیناؤنس کر دیا، تو پھر واسع جلیل بھائی کا یا مصطفیٰ عزیز آبادی بھائی کا یہ بیان ہے، اس کی کیا اہمیت ہے انڈورس کرنے کی، جس کو خود الطاف بھائی نے واپس لے لیا. اور پھر آج صبح کی پالیسی، سر انہوں نے بیان واپس لیا، پھر تقریر کی، اس سے زیادہ سخت تقریر کی، اس سے زیادہ گالیاں نکالی پاکستان کو. سر پاکستان کے عوام کا ذہن مت خراب کریں، پراگنڈا کریں. واسع جلیل بھائی کا کوئی بیان چلا کر، مصطفیٰ عزیز آبادی، ان سارے بیانات کی اب کوئی حیثیت اور کوئی وقت نہیں رہی ہے. جو آج صبح پریس ریلیز آ گئی ہے اس میں ہمارے ایکشن کو، اقدام کو انڈورس کیا گیا. یہ پاکستان کے عوام کو بتا. تو یہ آپ کی ان خواہشوں کو، جو برسوں کی خواہش تھی کہ آپ یہ دیکھیں کہ فیصلے یہاں ہوں، تو میرے خیال میں آپ کو بھی اب سائی آف ریلیف لینا چاہیے اور تھوڑا سا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سٹ بیک اینڈ ریلیکس، اور آپ ریلیکس کریں، سٹ بیک. مسئلہ سمجھنے کا ہے، اب آپ پریشان نہ ہوں. نہیں بالکل پریشان نہیں ہے. مسئلہ یہ ڈاکٹر صاحب، مسئلہ یہ سمجھنے کا ہے کہ کیا آپ جو کہہ رہے ہیں وہ واقعی گراؤنڈ ریالٹی ہے یا نہیں ہے. اصل کنفیوژن لوگوں کے دماغ میں یہ ہے کہ آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلے یہاں ہوں گے، کیا واقعی فیصلے یہاں پہ ہوں گے؟ عربی زبان میں جواب دوں سر، لیکن انگریزی زبان میں جواب دوں، میں پنجابی زبان میں جواب دوں، میں پشتو زبان میں جواب دوں، کس زبان میں؟ ساری زبانوں میں. اگر الطاف بھائی فون کر کے کہتے ہیں آخر میں، وہ کہتے ہیں میں نے خطاب کرنا اپنے ورکروں سے جو آپ نے فرض کرے ورکرز میٹنگ بلائی، کیا ہوگا؟ دیکھیں کاشف، مسئلہ کیا ہے کہ آپ موڈیلٹیز میں جا رہے ہیں. نہیں سر، یہ ریالٹیز ہیں آپ کی پالیٹکس کی، آپ کی پارٹی کی ریالٹیز ہیں. یہ طے ہے تو آپ جو سینیریو پریڈکٹ کر رہے ہیں، اگر اور مگر، اگر یہ ہوگا تو کیا ہوگا، میں کہتا ہوں آپ یہ نہ کریں نا. ہم نے یہ اگر مگر کی گنجائش نہیں ہے بھائی. ایک کانوکشن، ایک عزم ہے، اس کے سامنے اگر مگر کی کیا حیثیت ہے یار. فاروق ستار صاحب سے میں ان کی ذات کا سوال پوچھنے لگا ہوں. فاروق صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ کیا کریں گے؟ مجھے اس کا آخری جواب دیں. کاشف عباسی کا پورا پروگرام اگر اور مگر پر ہے. ایک سینئر اینکر اگر مگر سے نکل نہیں رہا ہے،
ایک سینئر اینکر کیونکہ آپ ایک ڈائریکٹ پوزیشن نہیں لے رہے میں نہیں کرا فاروق پا رہا بھائی، ہوں، آپ ڈائریکٹ پوزیشن نہیں لے لیکن رہے، مجھے آپ ایک یقین ہے درمیان کی کہ پوزیشن اس لے رہے ہیں، پروگرام تو سے سمجھ بھی جو نہیں آ رہی۔ میسج پاکستان کے عوام کو جا رہا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے کراچی کے عوام، ایم کیو ایم کے ووٹرز میں، آپ کو نہیں پتا ہمارے اس اقدام سے کتنے لوگوں کے کیمپوں میں تاریکی ہو گئی ہے، ان کے چراغ گل ہو گئے ہیں، ان کی سیاست مر گئی ہے۔ ایم کیو ایم کی سیاست مستند ہے، اسٹیبلش ہے، پاکستان کی چوتھی بڑی جماعت ہے، کراچی کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ آج میئر ڈپٹی میئر کے الیکشن جیتے، اگر مگر میں تو کوئی میرا سر فاروق ستار صاحب سے ذات کا سوال پوچھ رہا ہوں، ڈاکٹر فاروق ستار کی ذات کیا کرے گی؟ کہ یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ مجھے اپنے کانوکشن پہ ہمیں معاملات کو آگے بڑھانے دیں۔ sit back and relax and take a sigh of relief. Inshallah, we as a team will deliver, and deliver on what? Our ideology, MQM's ideology. MQM ہم ہے، ہم MQM ہے۔ میرے خیال میں اب اگر مگر کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، تو اگر مگر میں دوسروں سے ضرور پوچھے۔ وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ بغیر لڑائی کیے متحدہ کی لندن کا میسج چلا جائے۔ ایک سوچ یہ ہے کہ وہ لڑنا نہیں چاہتے، وہ وقتی طور پر ان کو سائیڈ لائن کر کے اپنی اتھارٹی مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری، جیسے میں نے کہا کہ سوچ یہ ہے کہ ساری گیم ہے، سکیمنگ ہے، کنسپیریسی تھیری یہی ہے۔ دوسری کہ وہ وقتی وقت گزارنے کی بات ہے۔ بالکل نہیں، یہ غلط ہے، یہ چلے غلط ہے۔ بار بار میرا انٹرویو ہے، میرا زیادہ حق ہے اس پروگرام پہ، میرا انٹرویو میرا زیادہ حق ہے اس ٹھیک پروگرام۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ وہ کہتا ہے کہ میرا انٹرویو ہے لیکن یہ غلط، میں دوسری تھیری یا کنسپیریسی تھیری جو بات کر رہا ہوں۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتا ہوں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ابھی سے تھوڑی دیر پہلے آپ فاروق ستار صاحب کا ایک انٹرویو سن رہے تھے ہمارے ساتھ۔ فاروق ستار صاحب اس کنفیوژن کا ہم شکار ہیں، کوشش کر رہے تھے اس کنفیوژن کو کلیئر کرنے کی کہ کیا واقعی وہ جو تاثر دے رہے ہیں، کیونکہ کھل کے بات کوئی نہیں ہو، تاثر دے رہے ہیں، وہ تاثر درست ہے یا وہ تاثر درست نہیں ہے، اور وہ جو تھیری ایک دوسری پیرلل چل رہی ہے کہ یہ سب وقتی طور پر کور اپ کرنے کی کوشش ہے، وہ تھیری اس لیے بھی ہے کہ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ الیکشنز آج تھے میئر کے، دوسرا یہ کہ اب ظاہر ہے اس کے بعد سٹیٹ ان کے پیچھے جائے گی، ان لوگوں کے جو اس تقریر کے یا سہولت کار تھے یا وہ تقریر کرنے والے تھے۔ سو یہ کنفیوژن ہم کوشش کر رہے تھے ان کے ساتھ کی بحث میں دور کرنے کی۔ مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے۔ مصطفیٰ کمال صاحب بھی ظاہر ہے ایم کیو ایم کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اور کل بھی پریس کانفرنس انہوں نے کی تھی، آج بھی ذرا ان سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کمال صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مصطفیٰ کمال صاحب، اس سے پہلے کہ میں فاروق ستار صاحب کی اور ان متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی طرف جاؤں، الطاف حسین صاحب نے امریکہ میں ایک اور بڑی خطرناک تقریر کی ہے، اور وہ تقریر اس سے شاید 10 قدم آگے ہوگی وہ جو تقریر پاکستان میں انہوں نے کی تھی۔ آئی ایم شور آپ نے سنی ہے وہ تقریر؟ جی بالکل سنیے، اس میں وہ یہ تقریر جو ہے وہ اس والی تقریر کے بعد 12 گھنٹے کے بعد جو معافی نامہ آیا ہے، پھر معافی نامہ آیا ہے، اور ہم نے تو پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ معافی نامہ آئے گا، اس معافی نامے کے آنے کے بعد کی ہے تقریر، یہ معافی مانگنے کے بعد کی تقریر ہے کاشف بھائی۔ اور وہ فرما رہے ہیں، وہ آواز لگا رہے ہیں کہ اسرائیل سے بات کرو، ایران سے بات کرو، انڈیا سے بات کرو، افغانستان سے بات کرو، امریکہ سے بات کرو، کہ یہ جو پاکستان کی فوج ہے، اس کو انہوں نے لفظ ادا کیا، میں I cannot say that word، کہ یہ جو ہے وہ دنیا بھر میں دہشت گردی کی علامت ہے، ہماری مدد کرے، ہم اس پاکستان کی فوج سے جو میں خود لڑنے جاؤں گا، نمبر 1۔ اور انہوں نے کہا کہ ہماری مدد کرو، ہم یہ پاکستان خالی کرا دیں گے۔ نمبر 2 کہہ رہے ہیں ہندوؤں، آواز لگا رہے ہیں ہندوؤں، ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا، ہمیں معاف کر دو، یہ پاکستان کا بننا ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا۔ ہندوؤں کو آواز لگا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہندوؤں، پاکستان بننا ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا، ہمیں برطانیہ نے بہکا دیا، ہماری غلطی معاف کرو اور ہماری مدد کرو۔ کاشف بھائی، بربادی کی دعائیں کی ہیں جی، پاکستان کی بربادی کی دعائیں کی ہیں انہوں نے، بربادی کی دعائیں کی ہیں۔ کاشف بھائی یہ سب مذاق ہو رہا ہے، اور یہ ٹاک شوز اور یہ ساری چیزیں اور یہ ساری باتیں، کاشف بھائی یہ میں بالکل بہت ہی سیریس نوٹ پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بنانا اسٹیٹ کی طرف آپ اس ملک کو لے کر جا رہے ہیں۔
یہ تمام چیزیں جو وہ نارمل ہو جائیں گی, نارم بن جائیں گے, اور پھر ایک الطاف حسین نہیں, پھر ملک میں پتہ نہیں کتنے الطاف حسین جو وہ کھڑے ہوں گے. اس لیے کہ اگر اسی طرح سے آپریٹ کرنا ہے اس ملک کو, اسی طریقے سے چلانا ہے, اور مطلب ان لوگوں کو جو لوگ ان کے لوگ آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی اور یہ باتیں کر رہے ہیں, خدا را اس قوم پہ رحم کریں, اتنا بلف نہ کریں, اتنا جھوٹ نہ بولیں, اور اب رحم کر دیں. آپ نے 30 سالوں تک جو وہ ساری, ابھی چند گھنٹوں پہلے تک آپ پارٹنرز ان کرائم تھے, آپ کو جو ہے وہ اللہ میاں سے زیادہ آپ کو نعوذ باللہ ڈر الطاف حسین سے لگتا ہے. آپ باتھ روم نہیں جا سکتے یار, آپ ان کو قیادت سے الگ کریں گے. what are they talking about? It's all, I mean, میں یوز نہیں کرنا چاہتا ورڈ, یہ بہت بڑا مذاق. اور پھر میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ مہاجروں کو خاص طور پہ یہ نام لیتے ہیں مہاجروں کی جماعتیں, یہ مہاجروں کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں خدا نہ خواستہ. یہ انہوں نے جو ہے وہ اپنا زر خرید غلام سمجھ رکھا ہے مہاجروں کو, کہ اپنے ساتھ ٹیگ کر کے اور جو کچھ کرتے رہیں. میں بتانا چاہتا ہوں کہ مہاجروں کو ایک بھی مہاجر ان کے اس پالیسی سے شامل نہیں ہے اور اتفاق نہیں کرتا. لیکن اگر آپ نے مصطفیٰ کمال صاحب, میں ذرا اس پہ آتا ہوں. ووٹ بینک تو ابھی آج کا الیکشن ہوا, میئر ان کا الیکٹ ہو گیا, یہ الیکشن سے پہلے بھی را کے الزامات وغیرہ وغیرہ لگتے رہے, لیکن ووٹ ان کی پارٹی کو ملے ہیں. یہ بات تو فیکٹ ہے, یہ تو ہمیں سب کو ماننی پڑے گی. لیکن اس سے پہلے کہ میں اس پہ جاؤں, ذرا مجھے پہلے وہ بات سمجھائیں کہ ابھی آپ نے بتایا کہ سر ایک سے پہلے امریکہ کی تقریر کر لیتے ہیں, پھر ذرا پاکستان اس کراچی میں آتے ہیں کہ انہوں نے تقریر کی, تقریر سے معافی مانگی, اور اس سے زیادہ زہر والی تقریر دوبارہ امریکہ میں کی ہے. اس کا مطلب ہے وہ معافی کو تو تسلیم کرنے کی بات, میں تو کوئی نہیں ہوں معافی تسلیم کرنے والا, بٹ دس از واٹ ہی تھنکس, دس از واٹ ہی بلیوز. سو وہ جو ابھی کی متحدہ کہہ رہی ہے کہ جی وہ معافی ہو گئی, انہوں نے معافی مانگ لی ہے, پھر یہ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں اس کو کیسے دیکھوں, کہ اس کو تو سائڈ پہ رکھ دینا چاہیے نا, کہ معافی شافی والی بات نہیں ہے, دس از واٹ ہی بلیوز ہے. کاشف بھائی, یہ سب لوگ مل کر, ہر کسی کا الگ رول ہے. فاروق ستار صاحب کا الگ رول ہے, الطاف حسین کا الگ رول ہے, دوسرے لوگوں کا الگ رول ہے. دے آر بنچ آف اے سیم پیپل, اور یہ جو ہے وہ سب تالی کے چٹھے بٹے ہیں سارے یہ نہیں کر سکتے بھائی. اگر ان کو کوئی روکنے والا بھی ہوتا تو وہ ہم ہی لوگ ہوتے, اگر کرتے. یہ کام کرنا ہوتا تو ہم 4 سال پہلے 3 سال پہلے کر نہیں رہے تھے, پھر ہمیں یہ کام کرنا پڑتا. یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی شوق ہے یہ کام کرنے کا, یہ قوم سے کھیل لیں, نہیں روک سکتے یہ. اور یہ سب وہ اس کو, اب دیکھیے میں اسے بھی کہنا چاہتا ہوں, اور پھر میں آپ کو 1 منٹ میں ضرور یہ بات کروں گا مینڈیٹ والی جو آپ نے بات کی. دیکھیے اب الطاف حسین صاحب نے اور ایم کیو ایم نے کچھ نہیں پروف کرنا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. اب یہ اسٹیٹ آف پاکستان نے پروف کرنا ہے کہ بھائی اس نے کیا کرنا ہے. میں یہاں پر ختم کر دوں گا. اب آپ کو مزید انہوں نے کچھ اور پروف نہیں کرنا بھائی. اب کیا چاہتے ہو یار, آپ تو ہر دفعہ آپ کو اسٹیٹ آف پاکستان کی بے عزتی ہو رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا اب بے عزتی کر کے دکھا, اب مار کے دکھا, اب مارے جا رہا ہے بھائی, آپ کو گالیاں بکے جا رہا ہے, آپ کی کوئی ادارے کو نہیں چھوڑا, کسی جرنیل کو, کسی جج کو, کسی جرنلسٹ کو, کسی اینکر کو, اس ملک کو نہیں چھوڑا یار, فور گاڈ سیک. اور ہم بٹھا کے پروگرام کر رہے ہیں یار ان لوگوں کے ساتھ. آفرین ہے اس ملک میں پھر. ٹھیک, لیکن سر یہ مسئلہ ہی, اور یہ جو آپ یہ باتیں جب آپ لوگ بھی متحدہ کا حصہ تھے, انفارچونیٹلی ہمارے یہی اختلاف تھے پارٹی چلنے کے, اس طریقے سے چلائی. آپ کو یاد ہوگا مصطفیٰ بھائی, یہ اس وقت بھی اختلاف یہی تھا کہ پارٹی غلط چلائی جاتی ہے. یہ ملیٹنٹ ونگز اور یہ قتل و غارت اور بتے کے ساتھ پارٹیاں نہیں چلا کرتی, ملک نہیں چلا کرتے ایسے. اس وقت بھی یہ اختلاف تھا, اور میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اب بھی یہی اختلاف ہے کہ نہ مہاجر مینڈیٹ سے اختلاف ہے, نہ متحدہ سے اختلاف ہے جس طرح پارٹی چلائی جا رہی ہے. جو بتائیے کچھ آپ کہنا چاہ رہے تھے, اس کے بعد میں ذرا ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں. کاشف بھائی, آپ نے مینڈیٹ کی بات کی ہے پہلے. آج جو الیکشن ہوا ہے بھائی, وہ مینڈیٹ 8 مہینے پہلے کا مینڈیٹ تھا. کاشف بھائی, ہمارے فینومینا سے پہلے کا مینڈیٹ تھا. ہم نے آ کر جو ہے وہ مہاجروں کو, ان کے ووٹروں کو, اور یہاں کے رہنے والوں کو سمجھایا ہے کہ بھائی یہ فراڈ کر رہا ہے یہ آدمی تم سے, سارے لوگ مل کر فراڈ کر رہے ہیں. ہمارا کیریکٹر ہے, ہم لوگ کیریکٹر والے لوگ سے چھوڑ کر گئے ہیں. ہماری کوئی پرسنل لڑائی تھی الطاف حسین سے؟ ہم سینیٹر تھے بھائی, 6 مہینے ہوئے تھے مجھے سینیٹر بنے ہوئے, 2018 تک سینیٹر تھا میں. یہ فاروق ستار یہ اور لوگ اپنی ایم این اے ایم پی اے شپ چھوڑنا نہیں چاہتے. آج ان کے ساتھ جو لوگ, ہمارے پاس جو لوگ آئے ہیں وہ ریزائن کر کے آئے ہیں. ہم سے کون ان میں سے کانٹیکٹ میں نہیں ہے؟ ہمیں بھی فون کر رہے ہیں سارے کے سارے, کہہ رہے ہیں یار سال بھر تو رہ گیا بھائی, ہمیں یہ کم سے کم ہماری یہ پرسنل پریویلیجز انجوائے کر لینے دو, آپ کے پاس آنے سے پہلے ہمیں ریزائن کرنا پڑے گا. تو ہم سب لوگ آپ کے ساتھ ہی ہیں. یہ فراڈ کر رہے ہیں یہ کس نے کہا ہے کمیونٹی کے ساتھ.
यार काशिफ भाई किसने नहीं कहा है, छोड़े ना अब इस वाली बात को, किसने नहीं कहा है, किसने नहीं कहा है? उनमें वो और लोग ये थे जो फारूक कल की सत्तार प्रेस साहब को कॉन्फ्रेंस अरे में बैठे भाई थे। हाँ उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूं काशिफ भाई, यार उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूं, उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूं। ये मजाक कर रहे हैं इस कम्युनिटी के साथ, इसका मजाक उड़ा रहे हैं। इन्होंने इस कम्युनिटी को, उर्दू स्पीकिंग लोगों को, ये मुहाजिरों को इन्होंने जो है वो जर खरीद गुलाम समझ रखा है कि जो भी काला स्याह सफेद करेंगे अपने साथ टैग करके ये उनकी बेइज्जती करवाते फिरेंगे। मैं बताना चाहता हूं कि मुहाजिरों के ये रखवाले होंगे कभी, आज नहीं है, रिजेक्ट कर दिया उर्दू बोलने वालों ने। हम हैं मुहाजिरों की आवाज, अगर आवाज है मुहाजिरों की भी आवाज है। हम हैं इस कौम को गड्ढे से निकालने के लिए आए हैं। हम अपने बीवी बच्चों को छोड़कर, अपनी फैमिलीज को छोड़कर, अपनी जानों को हथेली पर रखकर इस कौम को सीधे रास्ते पर पाकिस्तान से जोड़ने के लिए आए, उनकी इज्जत नफ्स बहाल करने आए। ये रोजाना गालियां बकते, सुबह माफी मांगते और कहते हैं कि मुहाजिरों की जमात है, मुहाजिर इनके जर खरीद गुलाम हैं इन लोगों के, और ये फारूक सत्तार जैसे लोग ड्रामे कर रहे हैं बैठकर। ये सारा ड्रामा हो रहा है, सारा ड्रामा हो रहा है। ये बाथरूम नहीं जा सकते अल्ताफ हुसैन की मर्जी के बगैर, यार ये उसको अलग करेंगे। ये सब फिर ये हो क्या रहा है, झूठ बोलते हैं। ये फिर क्या हो रहा है? ये टाइम बाइंग टैक्टिक्स है। दे आर पार्टनर्स इन क्राइम। अगर ये नहीं करते तो अल्ताफ हुसैन ने जो कौम के सामने कर दिया है, सब लोग बंद होते। इनकी पार्टी बैन हो रही है, बैन होगी, इनकी पार्टी बैन होने जा रही थी, लोग इनको जूते मारते। तो इन्होंने ये इन्होंने कैमोफ्लेज किया सारा कुछ, ये कि हम, अच्छा इन्होंने बात किया किस बात से? इन्होंने अल्ताफ हुसैन के जो है मुझे बताइए कि इन्होंने डिसएग्री किया, मुझे बताएं। ये लंदन की राब्ता कमेटी की प्रेस रिलीज आ रही है भाई, आपने नाम ले लिया किस किसने बैठ के टीवी पे गाए। और ये काशिफ भाई, मैं बिल्कुल गुस्से से हटकर मैं बात, फारूक सत्तार अजीम अहमद तारिक से बड़े लीडर नहीं है। इसी तरीके हालात से बदल गए साहब ने, मुस्तफा भाई, हालात नहीं बदले। आपका ख्याल है वो हालात क्या आज मुख्तलिफ नहीं है आज से 6 महीने या साल पहले से? अगर ये तकरीर ना होती तो इनमें से कोई ये काम नहीं कर सकता था। क्या आप ये नहीं जानते कि अगर ये तकरीर ना होती, अगर मैं मुतहदा होता और मैं मुतहदा से फर्ज करें अपना इख्तियार लेना चाहता, या मैं चाहता कि मैं पार्टी टेक ओवर कर लूं, ये मौका मिला है। अल्ताफ हुसैन साहब की तकरीर है एंड सडनली एवरीथिंग हैज चेंज्ड। अल्ताफ हुसैन, सुनिए काशिफ भाई, हालात बदल गए, अल्ताफ हुसैन का डीएनए नहीं बदला है। अल्ताफ हुसैन के डीएनए में ये है ही नहीं कि उसकी जिंदगी में कोई और जो है वो ये पार्टी का सोचे भी। जिसके अंदर पोटेंशियल्स हैं, जिसके अंदर पोटेंशियल्स हैं वो दुनिया से चला गया। जिसके अंदर जो है वो लीड करने के पोटेंशियल्स हैं वो दुनिया से चला गया। फारूक सत्तार साहब को इस लालच में कि उनके झोली में पार्टी गिर आई है और वो ख्वाब देख रहे हैं, अपनी जिंदगी की फिक्र करनी चाहिए। मैं हमदर्दी में कह रहा हूं ये वाली बात। जिस दिन ये पार्टी सही चलाना शुरू कर देंगे, गलत नहीं चलाना शुरू, जिस दिन पार्टी ये सही चलाना शुरू कर देंगे, फारिग हो जाएंगे दुनिया से। ये ठीक सही चलाता हुआ देखकर अल्ताफ हुसैन साहब जो है वो उनके डीएनए में नहीं, उनका नाम नहीं आए, वो तकरीर ना करें, मजमा जमा हो रहा है भाई। उन्होंने अपनी जिंदगी तक ये एमक्यूएम रखनी है अपने लिए, नहीं सर, लेकिन ग्राउंड रियलिटी नहीं। और अपनी मुझे मुस्तफा साहब मसला ये है, मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन आज फारूक सत्तार साहब ने कहा कि आमिर लियाकत साहब हमारी पार्टी में वापस आ गए हैं। आमिर लियाकत साहब ऐसा मौजूद है, वो क्लियर कर, उनसे सवाल पूछना है, लेकिन मुझे बताइएगा कि क्या ग्राउंड रियलिटी बदली? लेकिन आमिर लियाकत साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम काशिफ भाई। आमिर लियाकत साहब, आपने पार्टी ज्वाइन की है दोबारा? आप फारूक सत्तार साहब कहते हैं उनकी आपसे बात हुई है और आज उनके साथ मीटिंग भी है आपकी। मैं किसी ड्रामे का कोई हिस्सा नहीं हूँ और ये सब ड्रामे हैं। मैं असासा हूँ पाकिस्तान का और मैं अपने पाकिस्तान के असासे में अपने घर में वापस गया हूँ। मैंने सियासत से एमक्यूएम से अलहदगी इख्तियार कर ली है तो कर ली है। मैं सुबह बयान दे के शाम को नहीं बदलता। पाकिस्तान का परचम जल जाने के बाद आमिर लियाकत हुसैन मुतफ़े हराम होगा अगर वो एमक्यूएम में वापस जाएगा। तो आपकी कोई मुलाकात नहीं पाकिस्तान का परचम जलने के बाद कहीं नहीं जा, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मेरा असासा पाकिस्तान है और मैं पाकिस्तान के परचम से जलने के बाद काशिफ भाई मैं कहीं नहीं जा सकता। बिल्कुल ठीक है, सोने का मैं कहीं नहीं जा सकता। ये फारूक सत्तार साहब ने आज प्रोग्राम में थोड़ी देर पहले आमिर लियाकत साहब दोबारा हमारे साथ ही है। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद मुझे मुस्तफा कमाल साहब आप बताएंगे क्या हालात बदले हैं या नहीं बदले। जिस तरह आप वापस आए थे वो भी एक हालात, मुख्तलिफ हालात थे, अब जो उन्होंने किया वो भी हालात थोड़े से ऐसे मुख्तलिफ हैं जिसको देखकर ये सोच आती है कि शायद ये वाकई एक जेन्युइन एफर्ट हो। मुझे बताएं आप इससे इख्तलाफ क्यों करते हैं? ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्तफा कमाल साहब, अब देखिए सिनिसिज्म हर जगह है। आप ये इस चीज को डिनाई कर, आप कह रहे हैं कि ये सारे लंदन हो पाकिस्तान हो दोनों एक हैं, जबकि इसका दूसरा एंगल जाहिर है ये एक थ्योरी है, जो कि बात आपकी थ्योरी में वजन बहुत है कि ये मुमकिन है कि वक्ती दबाव को खत्म करने, उसको डाइवर्ट करने की कोशिश हो जो अल्ताफ हुसैन साहब की तकरीरों के बाद मुत्तहिदा के ऊपर आने वाली। दूसरा यह है कि शायद एक वाकई जेन्युइन एफर्ट है। आपके बारे में बहुत से लोगों का ख्याल है, या शायद उन लोगों का जो साइड पर हुए कि क्योंकि उनके इस तरह बाहर आने और अल्ताफ हुसैन साहब को साइड करने के डायरेक्ट जो असरात हैं मनफी वो आप पे पड़ेंगे, इसलिए आप उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। मेरा रब जानता है, मेरा अल्लाह जानता है और मैं जानता हूं, और ये जो लोग हमारे साथ हैं हम पर कोई असरात नहीं पड़ेंगे। हम तो भाई हम अल्लाह का शुक्र है बहुत सही है, और इनसे इन लोगों से कम हमें खतरा नहीं हो सकता, इंक्लूडिंग फारूक सत्तार और सारे लोगों से मिलाकर ये हमें कंट्रीब्यूट ही करेंगे। जब लोग इनको जितना जानेंगे लोग हमारे पास आएंगे, जो हमें जानता है वो भी हमारे पास आएगा, जो इनको जानेगा जितना ज्यादा वो भी हमारे पास आएगा। तो इसमें तो कोई फिक्र करने की बात नहीं है। ये रहे तो हमारी शक्ल वैसी जो है बहुत अच्छी नजर आएगी। मेरे भाई काशिफ भाई, ये तमाम लोग आखिरी मिनट तक बैठकर वहां पे 6 दिनों से और पिछले कई सालों से तकारीर सुन तो रहे हैं, कौन सी बात नहीं हुई है उस दिन वहां पे, नहीं कौन सी बात हुई है। वो तो प्रिक कर गया ना सारा मामला कि जब आपने जाकर ARY पे अटैक कर दिया, मीडिया ने उसको ले लिया, फिर उसके बाद जब उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो पता चला ये सारी बातें, फिर पूरा पाकिस्तान खिलाफ हो गया। उसके बाद फारूक भाई और तमाम लोग, इनको भाई MP भी रहना है, MNA भी रहना है, अपने मोहल्ले में भी रहना है, वरना इनको जूते पड़े सब लोगों को। पाकिस्तान जब खिलाफ हो गया तो उनको भाई कोई तो रास्ता चाहिए। अब ये ना ये बोल सकते हैं, ना ये निगल सकते हैं, ना उगल सकते हैं। ये ड्रामेबाजी जो है वो मम बने हुए सारे। इनको कोई लोगों से जो है वो इनको फिक्र नहीं है, इनको इस बात से कोई फिक्र नहीं करता हुसैन इस कौम का क्या बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इनको इस बात की फिक्र नहीं, इनको इस वाली बात की फिक्र है कि अल्ताफ हुसैन साहब के मरने या फेस ऑफ होने के बाद बारी हमारे पास आएगी। ये इतने अच्छे लोग होते या इतने कैरेक्टर वाले लोग होते तो ये अल्ताफ हुसैन को ठीक कर चुके होते। इन्होंने क्यों नहीं छोड़ दिए भाई? मुस्तफा साहब एक बात कौन सी बात? ठीक कह रहे, चले आपका ये मौक़िफ़ है कि अगर ये होता तो पहले देखिए, ये इल्जाम जब आप आए थे तो आप पर भी लगा था। आपको याद होगा जब आप आए, रजा हारून आए, अनीस कायम खानी साहब आए, तो ये इल्जाम लगा कि आपने पहले क्यों नहीं छोड़ी। ये कत्ल और गारत तो जब आप थे उस वक्त भी था। चलें इसको साइड पे करते। ये आपका तज्जिया है या आप फर्ज करें आप भी महाजिरों की, कराची वालों की और इस कम्युनिटी की बात करते हैं कि इनको बेहतर करना है। आज दूसरा ग्रुप भी कह रहा है कि जी इन्हीं को हमने बेहतर करना है। क्या कोई सूरत है कि आप एक खुद जाके दोनों पार्टियां इकट्ठी होकर के अगर दोनों का मिशन एक ही है तो हम ज़्यादा इकट्ठे चलते हैं? क्या ये मुमकिन है कि किसी सूरत ये हो सकता हो, या आपका ख्याल है कि ये लॉस्ट कॉज है? काशी भाई, पहले तो आपकी पहली वाली बात का जवाब दे दूं कि आपने जिस मसले को साइड पे कर दिया कि हम लोग भी साथ थे, पार्टनर साथ थे, और फिर हमारे ऊपर भी ये क्रिटिसिज्म आता था कि हम भी साथ थे, हम क्यों छोड़ गए। काशिफ भाई कैसी बात कर रहे हैं? मैंने ये कहा कि आपके ऊपर भी सिमिलर क्रिटिसिज्म था कि जब ये हो रहा था तो आप साथ थे। लेकिन जी Give me one line. Allow me to just give you one line. काशिफ भाई, नहीं सैक्रिफाइस। मैं सेनेटर था 2018 तक रहता, 5 महीने मुझे हुए थे सेनेटर बने हुए। मैं अपनी सेनेटरशिप छोड़कर चला गया हूं, मैं अपनी राब्ता कमेटीशिप छोड़कर चला गया हूं, मैं अपने बच्चों को यहां से लेकर कूच कर गया हूं। और इस कायम खानी पार्टी का डिप्टी कन्वीनर था, हमें बुलाते रहे 3 सालों तक। हम होते तो किसके पास सारी चीजें ये आती? नहीं काशिफ भाई, इसको इतना सिंपलिफाई करके आप ना मुझे उस कैटेगरी में डालें। मैं आपको बेग यू फॉर दिस के हम डिफरेंट। सर आखिरी मिनट है, मुझे इसका जवाब दें। क्या आप कोई सूरत है कि आप उनके साथ मिलें, जाएं, बैठें, बात करें? कोई सूरत है या आपको लगता है कि ये ऑप्शन ही नहीं है टेबल पे? काशिफ भाई, ये अल्ताफ हुसैन है। ये अल्ताफ हुसैन के ये जो कर रहे हैं, ये तौबा नहीं कर रहे। ये अल्ताफ हुसैन को आज भी नौजुबिल्लाह खुदा मान रही है। अल्ताफ हुसैन ने फारूक सत्तार नहीं है, या जो लोग भी बैठे हैं वो सब लोग अल्ताफ हुसैन हैं। मार्क माई वर्ड। अच्छा, ये इनके आने के बाद अल्ताफ हुसैन साहब जो है वो तकरीर अमेरिका में किस कैपेसिटी में कर रहे हैं जनाब? वो तो सारे MQM के इनके कायदे तहरीक तो फारूक सत्तार बन गए, तो अल्ताफ हुसैन वहां पर पाकिस्तान को किस कैपेसिटी में फोन करके गाली बक रहे हैं? क्या अमेरिका वाले उनको बंद क्यों नहीं करते कि भाई आप तो अब हमारे कायदे तहरीक नहीं है, अब तो हम फारूक सत्तार की स्पीच सुनेंगे? और फ्रॉड हो रहा है मेरे भाई काशिफ भाई, क्यों टाइम जाया कर रहे हैं अपना भी और कौम का? फ्रॉड हो रहा है सारा कुछ, ये फ्रॉड है सर। लेकिन पता कैसे चलेगा, कब पता चलेगा कि फ्रॉड है?
हाँ, व्हाट इज द बार आपके लिए? ये जाहिर है कोई माफी चाहते हैं, हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया मुस्तफ़ा कमाल साहब से। वो मुस्तफ़ा कमाल साहब ये कह रहे हैं कि वो फ्रॉड है, लेकिन वो जाहिर है ये एक एंगल भी है, ये एक जाविया भी है सबको देखने का। बड़ी कंफ्यूजिंग सिचुएशन है इस टाइम शहर कराची की, जहां पर कल मुत्तहिदा के पाकिस्तान चैप्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुबहम अभी तक है ये सारा मामला, मुबहम बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ये क्लियर नहीं है कि वाकई वो अब उन्होंने लंदन को खैरबाद कह दिया है, अल्ताफ हुसैन साहब से हाथ उठा लिया और उनको कहा कि आप वहां रहें, हम यहाँ पे पार्टी चलाएंगे और आपका पाकिस्तान से और पार्टी मुत्तहिदा से लेना देना कोई नहीं। ये बात वो अभी तक क्लियर कट सामने आकर नहीं कह पा रहे हैं। ये कंफ्यूजन शायद ये फारूक सत्तार एंड कंपनी को खुद ही दूर करनी पड़ेगी और वो वही दूर कर सकते हैं, वरना आज एक प्रेस रिलीज भी आ गई और उसने एंडोर्स कर दिया। इसका फायदा शायद फारूक सत्तार को नहीं हुआ, फारूक सत्तार साहब और उनकी जमात को नुकसान हुआ है। ऐसा एक वो इंप्रेशन वो गया कि जैसे दोनों एक ही पेज